الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اور سورہ مائدہ میں فرمایا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی. آج مورخہ 6 جون ہے. پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش. آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں. گزشتہ روز انڈیا اتحاد کی میٹنگ میں 33 رہنماؤں نے شرکت کی. میٹنگ میں راہل اکھلیش کی خوب تعریفیں ہوئی. ٹی ایم سی کے قائدین بھی میٹنگ میں موجود رہے. میٹنگ کے کیا اہم فیصلے کیے گئے آج کے دوربین میں خصوصیت کے ساتھ دیکھیے. وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر این ڈی اے اتحاد کی اہم میٹنگ ہوئی. اس میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. میٹنگ میں نتیش کمار، چندرا بابو نائیڈو سمیت تقریباً تمام پارٹیوں کے قائدین نے حصہ لیا. اس میٹنگ کی خاص باتیں تفصیلات میں ضرور دیکھیں. لوک سبھا انتخابات 2024 میں دہلی میں 162 امیدواروں نے قسمت آزمائی کی، جن میں سے 148 امیدواروں کی ضمانت ضبط ہو گئی. اس خبر میں چند چونکا دینے والے اعداد و شمار ضرور دیکھیے. آپ کو حیرت ہوگی، مجھے بھی حیرت ہوئی ہے. امیٹھی سے انڈیا اتحاد کے امیدوار کشوری لال امیٹھی فتح کرنے کے بعد دہلی پہنچے، جہاں انہوں نے کانگریس پارٹی کی رہنما سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سے ملاقات کی. کشوری لال کے پروفائل کی خاص باتیں تفصیلات میں ضرور دیکھی. وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جسے صدر جمہوریہ مرمو کی منظوری بھی مل گئی ہے. شیو سینا کے رہنما ادھو ٹھاکرے کا کہنا ہے کہ لوک سبھا انتخاب کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ بی جے پی کو شکست دی جا سکتی ہے. انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، تفصیلات میں دیکھیے. مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے مہاراشٹر میں بی جے پی کی خراب کارکردگی کی ذمہ داری قبول کی ہے، ساتھ ہی استعفیٰ دینے کی پیشکش بھی کی ہے. اس معاملے میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، تفصیلات میں دیکھیے. پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اتر پردیش کے بلڈوزر بابا مسجد، مندر اور مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کے باوجود انتخابات میں ناکام ہوئے. سن 2019 کے انتخابات میں بی جے پی کو 80 میں سے 72 سیٹیں حاصل ہوئی تھی. تفصیلات میں دیکھیے رپورٹ کی کچھ خاص باتیں. آج دوربین میں دیکھیے گا کہ کیرانہ لوک سبھا حلقے کی نومنتخب رکن پارلیمان اقرا حسن نے مودی کے دور میں بھی اپنے باپ دادا اور ماں کی وراثت کو کیسے زندہ رکھا اور ایک زبردست جیت درج کی. لوک سبھا انتخابات 2024 میں صرف 24 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے. کیا اس کی وجہ سیاسی پارٹیوں کی بے رخی ہے یا وجہ انڈیا اتحاد کو مضبوطی فراہم کرنے میں مسلم ووٹ بینک کا اہم کردار؟ آج کی دوربین میں ضرور دیکھیے. آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بدھ کو کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کا نتیجہ وزیر اعظم مودی کے لیے ذاتی طور پر ایک اخلاقی شکست ہونے کے علاوہ سیاسی نقصان ہے. اپنی رہائش گاہ پر منعقدہ انڈیا بلاک کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ وہ انڈیا بلاک کے تمام شراکت داروں کا خیر مقدم کرتے ہیں. انہوں نے اچھی طرح لڑا، متحد ہو کر لڑا، عزم سے لڑا. مینڈیٹ فیصلہ کن طور پر مودی اور ان کی سیاست کے طرز اور انداز کے خلاف ہے. ایک بہت بڑا سیاسی عمل ہے. اس کے لیے ذاتی طور پر نقصان اور ایک واضح اخلاقی شکست ہے. کھڑگے نے کہا ہے کہ تاہم وہ لوگوں کی مرضی کو پامال کرنے کے لیے پرعزم ہے. انڈیا بلاک ان تمام پارٹیوں کا خیر مقدم کرتا ہے جو ان کے آئین کی تمہید میں درج اقدار اور معاشی، سماجی اور سیاسی انصاف کے لیے اس کی بہت سی دفعات کے لیے اپنی بنیادی وابستگی کا اشتراک کرتے ہیں. انڈیا بلاک کے کئی رہنما اجلاس میں شرکت کے لیے کانگریس صدر کے گھر پہنچے. کانگریس پارلیمانی پارٹی کے چیئرپرسن سونیا گاندھی اور راہل گاندھی بھی میٹنگ میں پہنچے. سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو بھی اپنے چچا رام پال گوپال یادو کے ساتھ مرکزی حکومت کی تشکیل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے میٹنگ سے قبل کھڑگے کی رہائش گاہ پر پہنچے. دہلی میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کی رہائش گاہ کے باہر کانگریس کارکنان کو پارٹی لیڈر راہل گاندھی کی حمایت میں نعرے لگاتے سنایا گیا.
الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق بی جے پی نے 240 سیٹیں حاصل کی، جو کہ اس کی 2019 کے 303 سیٹوں سے بہت کم ہے۔ دوسری طرف کانگریس نے 99 سیٹیں جیت کر مضبوط بہتری درج کی ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے نتائج کے بعد نئی حکومت کی تشکیل کو لے کر دہلی میں سیاسی ہلچل بڑھ گئی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی سرکاری رہائش گاہ پر NDA رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں بہار کے وزیر اعلیٰ اور JDU کے صدر نتیش کمار، TDP کے صدر N چندرا بابو نائیڈو، جتن رام مانجھی سمیت تقریباً تمام NDA پارٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور BJP کے دیگر بڑے رہنماؤں نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔ NDA کی میٹنگ سے پہلے مودی نے بدھ کو راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی اور وزیر اعظم کے عہدے کے 7 وزرائے کونسل کا استعفیٰ بھی پیش کیا۔ صدر نے PM کا استعفیٰ قبول کر لیا، تاہم انہیں نئی حکومت کے قیام تک عہدے پر برقرار رہنے کو کہا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں NDA کو لوک سبھا انتخابات 2024 میں مسلسل تیسری بار واضح اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ نریندر مودی 8 جون کو تیسری مدت کے لیے اپنے عہدے کا حلف اٹھا سکتے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کا نتیجہ برآمد ہو چکا ہے اور اب نتائج کے جائزے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ دہلی کے 7 لوک سبھا سیٹوں کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ حیران کرنے والا ہے۔ دہلی میں مجموعی طور پر 162 امیدواروں نے قسمت آزمائی کی تھی، ان میں سے صرف 14 امیدوار ہی ایسے رہے جن کی ضمانت ضبط نہیں ہوئی، یعنی 148 امیدواروں کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہلی کی 7 لوک سبھا سیٹوں پر مقابلہ NDA اور انڈیا بلاک کے درمیان ہی تھا۔ تیسری کوئی بھی پارٹی مقابلے میں دور دور تک نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نئی دہلی لوک سبھا سیٹ پر سب سے کم ووٹنگ 55.43%، 8.45 لاکھ ووٹ ہوئی تھی۔ یہاں امیدواروں کو ضمانت بچانے کے لیے 1,40,891 ووٹ کی ضرورت تھی۔ اس سیٹ پر تیسرا مقام حاصل کرنے والے امیدوار BSP کے راج کمار آنند تھے، جنہیں محض 5629 ووٹ ملے۔ باقی امیدواروں نے تو نوٹا 4813 ووٹ سے بھی کم ووٹ حاصل کیے۔ دہلی کی 7 لوک سبھا سیٹ پر کامیابی BJP امیدوار کو ملی ہے، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بھلے ہی کئی ریاستوں میں BJP کو سیٹوں پر بڑے پیمانے پر شکست ملی ہے، لیکن دہلی پر اس کی گرفت اب بھی مضبوط ہے۔ کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے مشترکہ امیدواروں نے ایک سیٹ پر بھی کامیابی حاصل نہیں کی، حالانکہ کچھ سیٹوں پر سخت ٹکر ضرور دیکھنے کو ملی۔ اتر پردیش کے امیٹھی سے رکن پارلیمان اور مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کو شکست دینے والے کانگریس امیدوار کشری لال شرما نے گزشتہ روز نئی دہلی میں سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سے ملاقات کی۔ وہ رائے بریلی سے راہل گاندھی کی جیت کا سرٹیفکیٹ لے کر دہلی آئے تھے۔ کشری لال شرما نے بتایا کہ انہوں نے راہل گاندھی کو رائے بریلی سے جیت کا سرٹیفکیٹ سونپا اور سونیا گاندھی سے آشیرواد لیا۔ کشری لال شرما نے بتایا کہ راہل گاندھی جی نے کہا ہے کہ وہ جیسے ہیں ویسے رہیں گے، کسی بھی طرح کا گھمنڈ نہیں کریں گے۔ کشری لال شرما نے اس پر کہا کہ وہ صرف کارکن ہیں، سب کا کام کریں گے، وہ بغیر عوام کو شامل کیے کوئی کام نہیں کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ گاندھی خاندان کے قریب مانے جانے والے کشری لال شرما نے امیٹھی میں BJP کی طرف سے انتخاب لڑ رہی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کو 1,67,000 ووٹوں سے ہرایا ہے، جہاں اسمرتی ایرانی کو 3,72,000 ووٹ ملے، وہیں کشری لال شرما کو 5,39,000 ووٹ ملے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل شام اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، پھر انہوں نے مرکزی کابینہ کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں 17ویں لوک سبھا انتخابات کو تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی۔ موجودہ لوک سبھا کی مدت کار 16 جون کو ختم ہو رہی ہے اور اب اگلی حکومت کی تشکیل کے لیے سرگرمیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ مرکزی کابینہ کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی راشٹرپتی بھون پہنچے اور انہوں نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو لوک سبھا تحلیل کرنے کی سفارش کرتے ہوئے اپنا اور دیگر وزراء کا استعفیٰ نامہ سونپا۔ اس سفارش کو صدر جمہوریہ نے منظوری دے دی۔ ساتھ ہی صدر جمہوریہ نے نریندر مودی سے اگلی حکومت کی تشکیل تک بطور کارگزار وزیر اعظم ذمہ داری سنبھالنے کی گزارش کی۔ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے لوک سبھا انتخابات جیتنے والے اپنی پارٹی کے امیدواروں سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے نتائج نے ظاہر کر دیا ہے کہ BJP کو شکست دی جا سکتی ہے،
یہ وہم ٹوٹ چکا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد ایک دن بعد بدھ کو ممبئی میں اپنی رہائش گاہ پر شیو سینا کے فاتح امیدواروں سے ملاقات کی۔ اس دوران ٹھاکرے نے کہا کہ انتخابات نے دکھا دیا ہے کہ بی جے پی کو شکست دی جا سکتی ہے، یہ وہم کہ اسے شکست نہیں دی جا سکتی وہ ٹوٹ چکا ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ بی جے پی اکثریت کے ہنسا سے پیچھے رہ گئی، لیکن این ڈی اے کو مکمل اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ ایسے میں تیسری بار این ڈی اے کی حکومت بنانے کی کوشش تیز ہو گئی ہے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے استعفیٰ دینے کی پیشکش کی ہے۔ ریاست میں پارٹی کی خراب کارکردگی کی ذمہ داری لیتے ہوئے انہوں نے بی جے پی ہائی کمان سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ان کے عہدے سے فارغ کیا جائے تاکہ وہ پارٹی کے لیے کام کر سکے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ساری ذمہ داری بطور لیڈر مجھ پر تھی۔ مہاراشٹر میں ایک طرح سے شکست ہوئی ہے اور سیٹیں کم ہو گئی ہے، میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ فڈنویس نے مزید کہا ہے کہ وہ کسی بھی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھاگنے والے آدمی نہیں ہیں اور زور و شور سے زمین پر اتریں گے۔ وہ اپنی پوری پارٹی کو ساتھ لے کر نئی حکمت عملی تیار کریں گے، نئی حکمت عملی اپناتے ہوئے عوام کے درمیان جائیں گے، وہ عوام کا اعتماد دوبارہ حاصل کریں گے۔ مہاراشٹر کے لوک سبھا انتخابات کے نتائج کی بات کریں تو مہاراشٹر کی 48 سیٹوں میں سے کانگریس نے 13 اور بی جے پی نے 9 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی شیو سینا ادھو ٹھاکرے نے 9 سیٹیں جیتی ہے۔ اس کے علاوہ شرد پوار کے کیمپ کی این سی پی نے 8 سیٹیں جیتی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی پارٹی نے 7 سیٹیں جیتی ہے۔ وہیں اجیت پوار کو 1 سیٹ اور ایک آزاد امیدوار کو 1 سیٹ ملی۔ گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی نے مہاراشٹر میں 23 سیٹیں جیتی تھی، لیکن اس بار بی جے پی 9 سیٹیں ہی جیت پائی۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 2 مہینوں پر محیط لوک سبھا انتخابات کے 7 مراحل کے دوران اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بی جے پی کی 10 سالہ دور اقتدار میں ترقیاتی اقدامات کے نام پر ووٹ مانگنے کے بجائے ایودھیا تعمیر کردہ رام مندر اور بھگوان کے نام پر ووٹ مانگیں گے۔ تاہم مسجد، مندر اور مسلمانوں کے خلاف بیان بازیاں بی جے پی کی شکست کو روکنے میں یکسر طور پر ناکام رہی۔ بی جے پی نے پچھلے عام انتخابات میں جیتی ہوئی نشستوں میں سے تقریباً نصف کو کھو دیا۔ انتخابات کے دوران آدتیہ ناتھ نے روڈ شو سمیت تقریباً 200 سیاسی ریلیوں سے خطاب کیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ ریاست میں انتخابی مہم کے دوران ہر روز 5-6 حلقوں کا احاطہ کرتے تھے۔ یوگی اکثر وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی مہم میں شامل ہوتے تھے تاکہ زعفرانی پارٹی ہندی بیلٹ کی اہم ریاست یو پی میں اپنا تسلط دوبارہ قائم کرنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی طرح بہت کم لوگ اس زبردست تبدیلی کا اندازہ لگا سکتے تھے کہ ریاست میں انڈیا بلاک کو اس طرح کامیابی حاصل ہوگی اور بی جے پی کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ رام مندر والے شہر خود ایودھیا میں بی جے پی امیدوار کو زبردست شکست ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بی جے پی کو 33 انڈیا بلاک 43 نشستیں حاصل ہوئی، جبکہ انتخابی مہم کے دوران بی جے پی نے یو پی میں 80 میں سے 80 کا نعرہ دیا تھا۔ یوگی نے یو پی کے تقریباً اضلاع اور پارلیمانی حلقوں کا احاطہ کرنے کے علاوہ بہار، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، پنجاب، یہاں تک کہ جنوبی ہند میں بھی پارٹی امیدواروں کی حمایت مانگی۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنے مسلسل دوسری مدت کے لیے 2 سال بعد زعفرانی پوش پجاری نے اپنے مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر پالیسی اور اس کے دور حکومت کے دوران سماجوادی پارٹی کے ذریعے پروان چڑھائے گئے مافیا راج کے خلاف سخت بات کرنے اور یو پی کے 2 مشہور مسلم سیاستداں مختار انصاری اور عتیق احمد کی تحویل میں ہلاکت کی وجہ سے سرخیوں میں جگہ بنائی۔ واضح ہے کہ انتخابات میں اکیلے صرف بی جے پی 240 ہی نشست حاصل کر سکی۔ سماجوادی پارٹی نے لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے اقرا حسن کو کیرینہ لوک سبھا سیٹ سے ٹکٹ دیا۔ یہ وہی سیٹ ہے جس پر ایس پی اور جینت چودھری کی آر ایل ڈی کے درمیان تنازع ہوا تھا۔ دراصل ایس پی نے 2022 میں کیرینہ اسمبلی سے ناہید حسن کو میدان میں اتارا تھا۔ اقرا حسن کے دادا، والد اور والدہ رکن اسمبلی رہ چکے ہیں، جبکہ بڑے بھائی ناہید حسن مسلسل تیسری بار ایم ایل اے ہیں۔ اقرا حسن 9 سال سے کیرینہ کے سیاست میں سرگرم ہے۔
کرینا سے ایس پی ایم ایل اے ناہید حسن ان کے بڑے بھائی ہے۔ اقرا حسن نے لندن یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی، انہوں نے وہیں سے LL.M کیا ہے۔ سیاست میں حسن خاندان کے سربراہ اختر حسن نے میونسپل کونسل کے انتخاب میں کونسلر کا انتخاب لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ کیرانا لوک سبھا سیٹ سے چیئرمین اور پھر MP بنے۔ اختر نے اپنے بیٹے منور حسن کو سیاست میں متعارف کرایا، جنہوں نے مغربی UP کے ایک بڑے لیڈر کے طور پر اپنی شناخت بنائی۔ ان کی موت کے بعد ان کی اہلیہ تبسم بیگم کیرانا لوک سبھا سیٹ سے 2 بار رکن پارلیمان رہی۔ تبسم کے بیٹے ناہید حسن اس وقت کیرانا اسمبلی سے MLA ہیں۔ اب اقرا حسن اس خاندان کی دوسری خاتون رکن پارلیمان بنی ہے۔ وہ لندن میں CA کے خلاف احتجاج کر کے سرخیوں میں آئی تھی۔ وہ اپنی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد 2021 میں گھر واپس آئی۔ اس کے بعد ہی وہ سوشل میڈیا پر سرگرم ہوئی۔ اقرا حسن نے 2016 میں ڈسٹرکٹ پنچایت کا ممبر الیکشن لڑا، لیکن وہ 5000 ووٹوں سے ہار گئی۔ سال 2017 میں جب بھائی ناہید حسن نے اسمبلی الیکشن لڑا تو انہوں نے باغ ڈور سنبھالی۔ اقرا حسن نے اپنے بھائی کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ 2022 کے اسمبلی انتخابات میں ناہید حسن ایک گینگسٹر کیس میں جیل گئے تھے، جب اقرا حسن نے انتخابات کی مکمل کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہیں سے ان کی سیاسی صلاحیتوں اور مؤثر انتظام کو سب نے دیکھا۔ جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے بھائی کو MLA بنایا، جس کے بعد ان کی شناخت مزید مضبوط ہوئی۔ انتخابات میں اقرا حسن کا سیدھا مقابلہ BJP RLD کے امیدوار پردیپ چودھری سے تھا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے لے کر نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک اور کشور پرساد موریہ تک RLD کے قومی صدر جینت چودھری نے BJP امیدوار کے لیے مہم چلائی تھی۔ اقرا حسن تقریباً 1 سال سے انتخابی تیاریوں میں مصروف تھی، لوگوں کے خوشی اور غم میں شرکت کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ بھی انہیں پسند کرنے لگے۔ سیاست میں موقع سے فائدہ اٹھانے والا کھلاڑی ہوتا ہے۔ انتخاب کے دوران لوگ BJP اور RLD کے امیدواروں سے کھلے عام ناخوش تھے۔ اقرا حسن نے اس کا فائدہ اٹھایا، ان کے درمیان پہنچ کر فتح درج کرائی۔ انتخابی مہم اور عوامی رابطوں کے دوران اقرا کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ ان تمام دیہاتوں اور قصبوں تک پہنچے جہاں حریف کے مخالف زیادہ ہیں۔ منگل کے روز 2024 کے 18ویں لوک سبھا انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا گیا تو اس میں مسلم امیدواروں کی جیت کا فیصد کافی کم رہا۔ یہ فیصد اس لیے کم تھا کہ انڈیا اتحاد میں شامل پارٹیوں نے BJP کے پولرائزیشن پالیسی سے گھبرا کر مسلم امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارنے سے گریز کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب صرف 24 مسلم ممبران پارلیمان دیکھنے کا امکان ہے، جو 2019 کے برابر میں، جو کہ 543 ممبران کے ایوان میں اب تک کی تیسری سب سے کم تعداد ہے۔ 2014 کے عام انتخابات میں 22 مسلم MP پارلیمان پہنچے میں کامیاب ہوئے تھے، جو کہ مسلمانوں کی سب سے کم نمائندگی تھی، جبکہ 1980 میں مسلم کمیونٹی کے سب سے زیادہ 49 ممبران پارلیمان میں تھے۔ اس سال لوک سبھا انتخابات میں کل 78 مسلم امیدوار انتخابی میدان میں تھے، جو کہ گزشتہ انتخابات سے کافی کم ہے۔ مغربی بنگال کی بات کریں تو ممتا بنرجی نے بہرامپور پارلیمانی سیٹ سے سابق کرکٹر یوسف پٹھان کو انتخابی میدان میں اتارا تھا۔ یوسف پٹھان نے بہرامپور سے کانگریس کے سینئر لیڈر ادھیر رنجن چودھری کو 85,022 ووٹوں سے مات دیا۔ تلنگانہ کی بات کریں تو یہاں کے حیدرآباد پارلیمانی سیٹ پر MIM کا قبضہ برقرار ہے۔ الدین اویسی نے BJP امیدوار مادھوی لتا کو 3,38,087 ووٹوں سے شکست دے کر BJP کو خاموش کر دیا۔ جموں کشمیر سے پارلیمان پہنچنے والوں میں سب سے پہلا نام سری نگر پارلیمانی سیٹ سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار سید روح اللہ مہدی کا ہے۔ وہیں جیل میں بند عبدالرشید شیخ نے باڑھامورہ سیٹ سے NC کے نائب صدر عمر عبداللہ کو شکست سے دوچار کیا۔ عبدالرشید انجینئر کو یہاں سے جیت ملی۔ اننت ناگ سیٹ سے PDP صدر مفتی کو شکست دینے والے نیشنل کانفرنس کے امیدوار میاں الطاف احمد کو میاں الطاف نے محبوبہ مفتی کو یہاں سے 5,21,836 ووٹوں سے شکست دی۔ لداخ پارلیمانی سیٹ سے محمد حنیفہ نے کانگریس امیدوار کو 65,259 سے شکست دی۔ بہار سے صرف 2 مسلم ارکان پارلیمان لوک سبھا پہنچے ہیں، ان میں کامیاب ہوئے۔ کشن گنج سے کانگریس امیدوار محمد جاوید نے JDU کے امیدوار کو شکست دے کر اپنی جیت پکی کی۔ کٹیہار لوک سبھا سیٹ کانگریس کے طارق انور نے JDU کے دلال چندر سے
छीन ली। आसाम की डुबरी लोकसभा सीट जिससे मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने लगातार 3 मरतबा जीत दर्ज की थी, इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हसन ने बदरुद्दीन अजमल को एक बड़े फर्क से शिकस्त दी। 2024 में कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ 19 सीटों पर नामजद दिया था, जबकि 2019 में ये तादाद 34 थी। टीएमसी ने 2019 में 13 के मुकाबले में 6 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे और समाजवादी पार्टी एसपी के पास सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार थे, जो 2019 में उसकी निस्फ तादाद थी। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में फजल रहमान रहमानी, मौलाना नसीम अहमद नदवी, अमीर हसन, हाफिज़ अब्दुल अजीज़, मोहम्मद जमशेद जौहर रहमानी, इरफानुल्लाह, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद फरहान, अख्तर साहिबान वगैरह ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।